किस्त नंबर 15। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक की किस्त नंबर 15 के साथ हाजिर हैं। सामीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तिमास है कि अगर आपने इस चैनल कारवां को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी को दबा दें ताकि आप तक तमाम वीडियोस बर वक्त पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबा दें। शुक्रिया। लब्बैक। अनजाइना। सारी रात गुजर गई। कुदरत नफिल पढ़ते रह गए और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा। हाँ, सिर्फ एक बात थी। नफिल पढ़ते हुए कुदरत के कयाम इतने लंबे थे कि मुझे समझ में न आता कि वो खड़े होकर क्या क्या कुछ पढ़ते हैं। इसके अलावा हैरान कुन बात ये थी कि कुदरत का खड़े होने का अंदाज अजीब था। इसमें इज्ज, नदामत, गुनाहगारी और तौबा कूट कूट कर भरे हुए थे। कुदरत को खड़े देखकर बार बार मुझे वो पेंटिंग याद आती थी जिसमें आलमी दुआ में जॉब के इज्ज, नदामत और तौबा भरे हाथ दिखाए गए हैं। उस वक्त कुदरत बनफ़्से नफीस गोया जॉब के दुआया हाथ बने हुए थे। सारी रात नफिल पढ़ने के बाद जब पू फूटी तो कुदरत को अंजाइना का दौरा पड़ गया और 2 माह के लिए वो साहिबे फराश रहे। मैंने कहा, ये अच्छी इबादत है जिसके सिले में दिल का दौरा पड़ जाता है। नहीं नहीं, वो बोले, कसूर मेरा अपना था। शीशे के बर्तन पर अगर इतना ही दबाव डालो कि सहार न सके तो वो तड़क जाता है। मक्का मुअज़्ज़मा में कयाम के दौरान कुदरत 4 मरतबा तड़के। मैंने डॉक्टर इफ़त से पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर, ये बताओ कि शीशे का बर्तन कमजोर है या दबाव ज्यादा? डॉक्टर ने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, 3 दिनों में 4 मरतबा अंजाइना का दौरा पड़ा है। वो हंसी और बोली, अंजाइना बेचारे का तो मुफ्त में नाम बदनाम है। तो फिर ये क्या है? मुझे क्या पता? कोई बीमारी हो तो मुझे पता चले। तो ये बीमारी नहीं क्या? बीमारी इतनी सूझबूझ की मालिक नहीं होती। सूझबूझ की? हाँ, पहली मर्तबा उन्हें उस वक्त दौरा पड़ा जब उन्होंने हाजिरी देने का इरादा किया। दूसरा उस वक्त पड़ा जब ये पहला तवाफ करने लगे। तीसरा उस वक्त पड़ा जब उन्होंने सई शुरू की। और चौथा उस वक्त पड़ा जब हज पर रवाना हुए। अभी पता नहीं कितने दौरे और पड़ेंगे। ऐसा मालूम होता है जैसे इनके अंजाइना में कंप्यूटर लगा हुआ है। मेरी हंसी निकल गई। वैसे भी, वो बोली, जब भी हम हरम शरीफ जाने का इरादा करते हैं तो इनका जिस्म अकड़ जाता है। फिर मैं जबरदस्ती सोंटा मार कर उठाती हूँ। अच्छा, तो फिर ये है क्या? मैंने पूछा।
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अरे ये कैसे हो सकता है कि अंदर से कोई कहे चल उठ और फिर इसी अंदर से कोई कहे रुक जा। माफ करना, मैं नहीं समझा। डॉक्टर गुस्से में बोली, मैंने कब दावा किया है कि मैं समझती हूँ। डॉक्टर इफ़त, डॉक्टर इफ़त, डॉक्टर इफ़त की मुझे आज तक समझ नहीं आई। पहली मर्तबा जब मैंने डॉक्टर इफ़त से तिब्बी मशवरा पूछा, मैंने कहा, डॉक्टर हाई ब्लड प्रेशर के लिए कोई दवा बताइए। बोली, तारा मीरा के बीज तली भर निहार मुंह खाओ, सिर्फ 3 दिन। मैंने हैरत से डॉक्टर की तरफ देखा, फिर मेरी हंसी निकल गई। इफ़त, आप डॉक्टर हैं कि पंसारी? मैंने कहा। डॉक्टर इफ़त जब हैग में थी तो पाकिस्तान से तरफला मंगवाया करती थी। 5 रुपए के तरफले पर 35 रुपए किराया लगता था। मक्का वो मुझे साथ लेकर इस पर गोल तलाश करती फिरी, क्योंकि कुदरत के पेट में खराबी थी। मैंने कहा, डॉक्टर इस पर गोल तो पंसारी की दुकान से मिलेगा, आप केमिस्टों की दुकानों पर ढूंढ रही हैं। इफ़त बोली, अब उन्होंने इस पर गोल को बॉटल कर लिया है, नाम है इस्पगाल। हज पर आने से पहले मैंने पूछा, डॉक्टर एलर्जी के लिए कोई दवा है क्या? बोली, एलोपैथी में कोई हतमी दवा नहीं, आरसी आराम की दवाएं हैं, इनसे बीमारी नहीं जाती। आप फलां आयत का विर्द किया करें, इंशाअल्लाह शिफा होगी। मेरी आजमूदा है। मैंने कहा, डॉक्टर आहिस्ता बोलिए, अगर मेडिकल काउंसिल के किसी रुकन ने सुन लिया तो वो आपका लाइसेंस जब्त कर लेंगे, ये कहकर मैं कहका मारकर हंसा। डॉक्टर इफ़त दूसरों के कहकहों से नहीं घबराती, वो अपने ख्यालात और बिलीव्स पर शर्मसार नहीं होती। एक बार लंदन में किसी अंग्रेज ने डॉक्टर इफ़त से पूछा, आप मुसलमान लोग सूअर क्यों नहीं खाते? डॉक्टर इफ़त बोली, बताइए कि आप कुत्ता क्यों नहीं खाते? अंग्रेज बौखला गया, बोला, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। इफ़त ने कहा, मैंने भी सूअर के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं सूअर इसलिए नहीं खाती कि मेरे अल्लाह का हुक्म है कि सूअर मत खाओ। 2 साल पहले डॉक्टर इफ़त होम्योपैथी का मुताला कर रही थी। फिर लाहौर के नूर बाबा के तरीके इलाज से इस कदर मुतासिर हुई कि उन्होंने फैसला कर लिया कि नूर बाबा के तरीके इलाज को अपना लेंगी, क्योंकि नूर बाबा के पास पुरानी पुरअसरार बीमारियों के ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें डॉक्टर इनक्योरेबल करार दे चुके होते हैं। और हैरत की बात है कि इनमें से 40% सेहतमंद हो जाते हैं। हालांकि नूर बाबा सिर्फ खुराक के जरिए इलाज करते हैं। उनका कहना है कि खुराक में जो दवा का उनसर होता है वो खालिस दवा की निस्बत ज्यादा पुरअसर होता है। नूर बाबा के नजरिए ने डॉक्टर इफ़त को बहुत मुतासिर किया। कहिए, आपकी समझ में बात आई? मेरी समझ में तो नहीं आई। मोटी बात यह है कि दोनों मियाँ बीवी ही बईदस फहम हैं। मसलन शादी के बाद आज तक दोनों में एक बात पर झगड़ा है जो शायद कभी तय न हो पाए। कुदरत कहते हैं,
جب میں نے پہلی مرتبہ ڈاکٹر عفت کو دیکھا تو وہ ملیشیا کا سوٹ پہنے سلائی کی مشین چلا رہی تھی۔ ڈاکٹر کہتی ہیں ملیشیا کا سوٹ میں نے زندگی بھر نہیں پہنا۔ قدرت کہتے ہیں اگر تم نے ملیشیا کا سوٹ نہ پہنا ہوتا تو میں کبھی شادی کے لیے تمہارا چناؤ نہ کرتا۔ ڈاکٹر کہتی ہیں کاش کہ میں ملیشیا کا سوٹ نہ پہنتے۔ قدرت کہتے ہیں نہ پہنتی تو اتنا بڑا اعزاز کیسے حاصل ہوتا۔ ڈاکٹر کہتی ہیں سی ایس پی کی بیوی ہونے کے عذاب سے بچ جاتی۔ بہرحال ڈاکٹر کی بات میری سمجھ میں نہ آئی اور میں سوچتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اہم مقام آتا ہے قدرت کو دورہ بڑھ جاتا ہے، جب بھی حرم جانے کا وقت آتا ہے ان کے اعضاء اکڑ جاتے ہیں۔ سوچتا میں ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ چور اور گٹھڑی۔ السلام علیکم۔ ایک ہندوستانی وضع کے بڑے میاں نے مجھے چونکا دیا۔ وہ بڑے مزے میں تھے۔ ہاتھ میں تسبیح چل رہی تھی، منہ میں پان چل رہا تھا۔ آپ پان ساتھ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں تو؟ وہ بولے میاں یہاں کیا نہیں ملتا؟ وہاں نکڑ پر پاک ہوٹل ہے، وہاں سے جا کر پان کھاؤ۔ پاک ہوٹل میں داخل ہوا تو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ ہوٹل میں آیا ہوں۔ میز لگے ہوئے تھے، کرسیاں کھڑی تھیں، چلنے کا راستہ بند تھا۔ لڑکا چلا رہا تھا آلو گوشت، کدو گوشت، دال قیمہ۔ بات ہوئی نا؟ میں نے یوں محسوس کیا جیسے مرغاب بھی جھیل میں آ گئی ہو۔ جس میز پر مجھے جگہ ملی وہاں ایک افریقی بیٹھا تھا۔ اس نے خوش آمدید کے لیے دانت نکال دیے۔ چائے کا پیالہ پیتے ہوئے مجھے پھر سے قدرت کے دورے کی بات یاد آ گئی۔ ورٹ؟ افریقی نے پوچھا۔ نو، یس ورٹ۔ سم تھنگ رانگ ود یو؟ سم تھنگ رانگ یو؟ آئی مین ود یو؟ نو، میں نے کہا۔ انجائنا کمپینین، ہارٹ دورہ، آئی مین فٹ طواف۔ افریقی ہنسنے لگا، پھر سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا او نو وری، وائی ناٹ؟ میں نے کہا where there is gold there is thief, he must be gold۔ افریقی نے دانت نکال کر میری طرف دیکھا۔ گٹھڑی میں لاگو چور مسافر جاگ ذرا، گٹھڑی میں لاگو چور مسافر جاگ ذرا، گٹھڑی میں لاگا چور۔ ہوٹل کے ریڈیو سے سی ڈی کی آواز گونجی۔ میں چونکا۔ گٹھڑی اور چور کی بات ہے۔ میں نے سوچا لیکن گٹھڑی اور چور کا بھید کیا ہے؟ گٹھڑی کون ہے؟ چور کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مؤذن نے حرم کے مینار سے جواب دیا۔ دفعتاً مجھے خیال آیا کہ عفت اور قدرت دونوں مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔
چونکہ نماز کے وقت ہم اکٹھے ہوٹل سے مسجد جایا کرتے تھے، وہ دونوں فکر مند ہوں گے۔ یقیناً وہ مسجد میں پہنچ چکے ہوں گے۔ میں دیوانہ وار اٹھا اور مسجد کی طرف بھاگا۔ حرم شریف میں پہنچ کر میں انہیں ڈھونڈنے لگا۔ حرم شریف میں کسی کو ڈھونڈنا آسان کام نہیں ہوتا۔ عورت دفتن کسی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ وہ دیکھو، وہ چلایا۔ طواف میں عورتیں اور مرد گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر یہ لوگ درمیان میں ایک چھوٹی سی دیوار بنا دیتے تو ایک طرف عورتیں طواف کرتی اور دوسری طرف مرد۔ کیوں صاحب، میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ عورتیں، میں نے نظم و نسق صاحب کو پہچان کر کہا۔ یہ کس عورت کی بات کر رہا ہے؟ کون سی عورتیں؟ میں نے حیرانی سے چاروں طرف دیکھا۔ ان 5 لاکھ زائرین میں جو اس وقت حرم میں موجود تھے، ایک بھی عورت نہ تھی۔ ہمیں مکہ شریف میں آئے 3 روز ہو چکے تھے، لیکن میں نے وہاں کوئی عورت نہ دیکھی تھی۔ سعودی عرب کے چھپے ہوئے اعداد و شمار کے مطابق زائرین کی کل تعداد 5 لاکھ تھی، جن میں 1.25 لاکھ عورتیں تھیں۔ وہ 1.25 لاکھ عورتیں کہاں چھپی بیٹھی ہیں تھیں؟ عورت کے متعلق میں بہت زود ہوا۔ جس طرح مینڈک کو آنے والی بارش کی بو آ جاتی ہے، اسی طرح مجھے عورت کی بو آ جاتی ہے۔ لیکن جب سے میں نے مکہ معظمہ میں قدم رکھا تھا، مجھے وہاں کوئی عورت دکھائی نہیں دی تھی۔ سوال یہ ہے کہ عورت کیا ہے؟ عورت نہ حسن ہے، نہ جنس ہے، نہ جسم ہے۔ کئی عورتیں آپ کے پاس سے گزر جائیں گی، لیکن آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ کوئی عورت آپ سے بہت دور کھڑی ہوگی اور آپ محسوس کریں گے کہ وہ عورت کھڑی ہے، جیسے وہ چلا چلا کر کہہ رہی ہو، میں عورت ہوں، لوگوں میری طرف دیکھو، میں عورت ہوں۔ تو عورت کیا ہے؟ ایک نشرگاہ، ایک جسم جس میں ایک ٹرانسمیٹر لگا ہو جو یہ نشر کرتا رہے، میری طرف دیکھو، میں عورت ہوں۔ ٹرانسمیٹر کے علاوہ عورت میں ایک کمپیوٹر لگا ہوتا ہے جو مناسب موقع پر از خود ٹرانسمیٹر کو چلا دیتا ہے۔ 1.25 لاکھ عورتیں جو حرم میں بیٹھے تھیں، ان سب کے ٹرانسمیٹر خراب ہو چکے تھے۔ ان میں سے کسی ایک کو احساس نہ تھا کہ وہ عورت ہے۔ کوئی پیغام یہ نشر نہیں کر رہی تھی، میری طرف دیکھو، میں عورت ہوں۔ کسی مرد کا رسیور کام نہیں کر رہا تھا۔ پھر پتہ نہیں نظم و نسق صاحب کیوں بار بار چلا رہے تھے، وہ دیکھو عورتیں اور مرد اکٹھے طواف کر رہے ہیں۔ ایٹم بم۔ اس وقت حرم میں صرف ایک محبوب تھا، صرف ایک کشش، صرف ایک جادو جو سروں پر چڑھ کر بول رہا تھا۔ 5 لاکھ زائرین ایک خیال، ایک آرزو لیے بیٹھے تھے۔ خیال اور آرزو بذات خود ایک طاقت ہے۔ یہ طاقت بجلی پیدا کرتی ہے۔ 5 لاکھ جنریٹر خیال کی طاقت سے چل رہے تھے۔ 5 لاکھ دل ایک جذبے سے دھڑک رہے تھے۔ حرم میں اتنی بجلی پیدا ہو رہی تھی کہ زائرین کو دھکے لگ رہے تھے۔ 5 لاکھ نیگیٹو پوائنٹس اور ایک پازیٹو پوائنٹ کی یورش کر رہے تھے۔ حرم میں اس وقت ایک ایٹم تھا،
جس میں لاکھوں ذرات نیوکلس کے گرد گھوم رہے تھے۔ میری نگاہ کوٹھے کی طرف منتف ہو گئی۔ نیوکلس سے وہی سر ابھرا، وہی مسکراہٹ، وہی بلاوا۔ میں بھاگا اور کوٹھے کے گرد یوں پھیرے لینے لگا جیسے وہ میری سہاگ رات ہو۔ مطاف۔ وہ دیکھو، نظم و ضبط کا متوالا جلایا۔ اس نے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا۔ طواف میں ہڑبونگ مچا رکھا ہے، لا حول ولا قوت۔ سنگ اسود کے قریب زائرین دھکم بیل کر رہے تھے۔ سنگ اسود کو بوسہ دینے کی خواہش ان پر بھوت بن کر سوار۔ ہر کوئی دوسرے کو پیچھے کی طرف دھکیل رہا تھا، اپنا راستہ بنانے کے لیے یوں کندھے مار رہا تھا جیسے مطاف فٹ بال گراؤنڈ ہو۔ ارے صاحب، میر صاحب نے آہ بھری، دیکھ لو، 2 دن میں 20 بار طواف کر چکے ہیں، لیکن سنگ اسود کو بوسہ دینے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ وہاں تو فٹ بالر ہی پہنچ سکتا ہے میر صاحب۔ صاحب بے نظم و نسق ہنسے۔ اپنے میں تو اتنی جان نہیں، میر صاحب نے آہ بھری۔ کوئی نظم و ضبط ہو، کیوں لگا ہو، باری باری زائرین آگے بڑھیں تو بات بنے۔ کیوں جناب؟ نظم و ضبط کے دیوانے نے میرا شانہ جھنجھوڑا۔ جی، میں نے جان چھڑانے کے لیے دانت نکال دی۔ دراصل دقت یہ ہے کہ سنگ اسود قدِ آدم جتنا اونچا نہیں ہے، بوسہ دینے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ میر صاحب بولے، صرف یہی نہیں، صدیوں کی بوسہ بازی سے سنگ اسود اب گھس گھس کر پیالہ بن گیا ہے۔ پہلے سر جھکاؤ، پھر اس پیالے میں ہونٹ ڈالو۔ جب تک پیچھے سے بھیڑ کا ریلا آ جاتا ہے۔ میر صاحب بولے، ہاں، اور سر وہیں چپکا رہتا ہے اور دھڑ آگے چل پڑتا ہے۔ جناب نظم و نسق صاحب نے کہکا لگایا۔ میر صاحب، سنگ اسود کو بوسہ دینے کا خیال چھوڑیے، بس اشارے پر ہی گزارا کیجیے۔ ارے نہیں صاحب، میر صاحب بولے، اتنے دور سے آئے ہیں تو کیا یہ سعادت حاصل کیے بغیر ہی لوٹ جائیں گے؟ نہ صاحب، بنیادی غلطی پلاننگ کی ہے۔ سنگ اسود کو قد آدم جتنا اونچا لگانا چاہیے تھا، اور وہ اتنا ابھرا ہوتا کہ صدیوں کی بوسہ بازی کے بعد زیادہ سے زیادہ ہموار ہو جاتا۔ نظم و نسق صاحب نے کہا۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے عابد نے کپ کپی لی اور نظم و نسق کے دیوانے پر ایک خون آلود نگاہ ڈالی۔ ان کی نگاہ دیکھ کر میں کانپ گیا۔ اس وقت ہم حرم شریف میں برِ صغیر کے زائرین کے ایک گروہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہم کہاں آ بیٹھے ہیں آج؟ میں نے قدرت سے کہا۔ قدرت نے توجہ کیے بغیر کان میری طرف موڑ دیا۔ یہ لوگ تو جزوِ کل پر مسلط کیے بیٹھے ہیں، چلیے کہیں اور چل کر بیٹھیں۔ میں نے قدرت سے کہا۔ یہ لوگ تو جز کو کل پر مسلط کیے بیٹھے ہیں، چلیے کہیں اور چل کر بیٹھیں۔ میں نے قدرت سے کہا۔ قدرت نے ذرا ٹھہرو کا اشارہ کیا اور اپنی پراسرار مصروفیت جاری رکھی۔ کچھ دیر کے لیے ہم خاموش بیٹھے رہے۔ پتہ نہیں نظم و ضبط کا دیوانہ کون ہے،
میں نے اپنے آپ سے کہا۔ جی تو سامعین، یہ تھی لبیک کی 15ویں قسط۔ اب آپ سے التماس ہے کہ کارواں چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ قسط پسند آئی ہے تو اس میں اپنی لائک کا بٹن دبائیں اور کمنٹس دیجیے۔ شکریہ۔